اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ لوگوں سے خاص بات کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ لوگوں نے کہیں مہمان جانا ہوتا ہے چند دن کے لیے، اور اگر کسی کے گھر میں ٹھہرنا ہے، کسی کے ہاں مہمان بن کے جانا ہوتا ہے، تو آپ لوگ خوب تیاری کرتے ہیں اور یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا میزبان ہے جس کے گھر میں ہم ٹھہرنے جا رہے ہیں وہ کیا کیا پسند کرتا ہے اور کیا کیا پسند نہیں کرتا۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ تاکہ اس کے لیے اس قسم کے کوئی تحفے لے کے جائے جو اس کو پسند ہے۔ پھر یہ ہے کہ کیونکہ اس کے گھر میں رہنا ہے تو اس کے رولز اور ریگولیشنز کیا ہیں، تاکہ جب ہم اس کے گھر میں رہیں تو وہ ہمیں پسند کرے کہ یہ واقعی اس قسم کے بندے ہیں جس قسم کے میں بندے چاہتا ہوں۔ تو پھر اس طریقے سے انسان تیاری کرتا ہے، اور یہ عام زندگی میں بھی اصول اپنایا جاتا ہے، خواہ 2-3 دن یا 4 دن کے لیے ہی جانا ہو۔ اور اگر آپ لوگوں نے کوئی پردیس جانے کا پروگرام بنایا ہو کسی یورپ کے ملک میں یا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں، تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ایک تو یہ ہے کہ تیاری کرتے ہیں، اس ملک کے رولز اور ریگولیشنز مکمل جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں کہ وہاں کے کیا رولز ریگولیشنز ہیں۔ پھر حتیٰ کہ بہت زیادہ ٹیسٹ بھی دیتے ہیں، یہ آئلٹس وغیرہ کے ٹیسٹ جو ہوتے رہتے ہیں کہ باہر جانے کے لیے، اور پھر انگلش سیکھتے ہیں، وہ زبان سیکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کہ بعض لوگ تو اس تیاری میں مکمل کوئی اپنے کام کاج بھی چھوڑ دیتے ہیں، 10-10 20-20 سال گزر جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے جی آپ لوگ کیا کر رہے ہو، تو پتہ چلتا ہے جی کہ وہاں جانے کی، باہر جانے کی تیاری کر رہا ہے بندہ۔ تو وہاں جانے کی تیاری کے لیے اتنا کچھ انسان کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے اور دن رات لگاتا ہے۔ ناظرین، ایک اور بھی سفر ہے، اور وہ سفر نہ 2 دن کا ہے، نہ 3 دن کا ہے، نہ ہفتے، مہینے یا سال کا ہے، وہ ہمیشہ کا ہے، وہ ہمیشہ کا ہے۔ اور اس سفر میں جب آپ کو جانا ہے، اس کے بعد جن کے ہاں آپ نے میزبان بننا ہے، کیا ان کے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا پسند کرتا ہے؟ جس کا میزبان ہم نے بننا ہے، جس کے پاس ہم نے جانا ہے، اس کے کیا طور اور طریقے ہیں، وہ کیا چاہتا ہے کہ کس طرح کے آئیں، تو میں اس طرح کے ان بندوں کے ساتھ سلوک کروں جس طرح کے بندے آئیں۔ اور ناظرین، یہ ذہن میں رکھ کے کہ وہ ہمیشہ کا سفر ہے، اور یہ سفر ناظرین جس کی تیاری ہم کر ہی نہیں رہے۔ ہم اپنی زندگی میں ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں، کسی کی شادی ہونے والی ہے، کسی کی پڑھائی ہے، کسی کی یونیورسٹی، کالج وغیرہ کہیں جانا ہے، کیا آنا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے بھی جو فنکشن کرنا ہے اس کی بھی تیاری آپ آج ہی سے شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے بچے کی شادی اس سال میں ہونی ہے، یہ ہونی ہے، یا اپنے بچوں کی اپنے گھر میں، حتیٰ کہ مائیں جہیز بنانا شروع کر دیتی ہیں بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی۔ تو ناظرین، یہ ساری ہوتی ہے اس کی تیاری۔ لیکن وہ سفر جس میں آپ کو جب لے کے جایا جائے گا تو آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ آپ نے تیاری کی ہے کہ نہیں۔ اور اگر میں اور کھل کے بیان کروں بڑا سخت قسم کا، تو اس سفر میں آپ کو لے کے جانے والے یہ بھی نہیں آپ سے پوچھیں گے کہ آپ باتھ روم میں ہو، یا آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو، یا آپ نیند میں ہو، یا آپ نیند سے باہر ہو۔ تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ بھی کسی نے آپ سے نہیں پوچھنا۔ جب نہیں پوچھنا تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس سفر کے لیے آپ کو کیا کیا تیاری کرنی چاہیے، کس کی پرائرٹی ہونی چاہیے۔ وہ فنکشن جو آج سے 10 سال بعد ہونا ہے اس کی تیاری پہ زیادہ زور دینی چاہیے، یا وہ سفر، وہ کام جو کبھی بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں نہ تو عمر کی قید ہے، نہ بیماری اس کی شرط ہے، اس کی کوئی شرط بھی نہیں۔ کب، کس وقت
آ کے آپ کو اٹھانے والے اٹھا کے لے جائیں اور آپ کو وہ سفر کروا دیں۔ حتیٰ کہ اس سفر کے دوران آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض ہے کہ آپ سے کسی قسم کی یہ بھی نہیں رائے لی جائے گی کہ آپ نے کسی کو اللہ حافظ کہا ہے یا نہیں۔ کیوں ناظرین، کیا آپ نے لوگوں کو اس سفر پر جاتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کتنے کتنے لوگ اس سفر پر چلے گئے؟ کیا آپ کے سامنے کتنے لوگ ایسے نہیں ہیں جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور اب وہ اس سفر پہ چلے گئے؟ کیوں؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہاں، البتہ ہم نہیں اگر تیاری کر رہے تو کیا ہم اللہ سے وعدہ لے کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم اس سفر پر نہیں جائیں گے؟ جب تک ہماری مرضی نہیں ہوگی ہم نہیں جائیں گے۔ کیا کوئی ایسا وعدہ لیا ہوا ہے؟ نہیں لیا ہوا۔ تو ناظرین، آپ سے یہ گزارش ہے کہ جس کے جتنے بھی زندگی کے دن باقی ہیں، کوئی 80 سال کا ہے، 90 سال کا ہے، 60، 50، 40، 30، 20، جتنا بھی ہے، آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس سفر کی تیاری شروع کر دیجئے اگر آپ نہیں کر رہے۔ فار ایگزامپل، کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اگر جو نہیں پڑھتے تو آپ سے سب سے پہلا سوال یہی پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نماز پڑھتے تھے؟ رب تعالیٰ کو یاد کرتے تھے؟ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے تھے؟ ان کی سنت پہ چلتے تھے؟ کیا بھوکے کو کھانا کھلاتے تھے؟ کیا غریب مسکین کی مدد کرتے تھے؟ کیا غرور تکبر تو نہیں کرتے تھے؟ کیا بزرگوں کی عزت کرتے تھے؟ کیا راستے چلتے جو ہے وہ پتھر ہٹاتے تھے؟ کیا سجدہ اور رکوع، قیام، سجود وغیرہ سب کچھ کیا کرتے تھے؟ پتہ نہیں کیا کیا پوچھا جائے گا۔ ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہوتا، ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے اسی دنیا میں ہی رہنا ہے اور شاید کتنے ہزار سال۔ آپ کو معلوم ہے؟ کسی بندے سے پوچھئے، ہاں جی کیا پلان ہے تمہارا؟ ہاں بچوں کی شادی کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پھر کوٹھی بنانی ہے، بنگلہ بنانا ہے، پھر اتنی گاڑیاں لینی ہے، کاروبار کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ تو بھائی سب کچھ تمہاری پلاننگ میں ہے، لیکن اگلی اس سفر کی پلاننگ کا کچھ ہے؟ دیکھی جائے گی۔ کیا دیکھی جائے گی؟ کیا کسی نے آپ کو دیکھنے دینا وہاں پر؟ کیا کسی نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں صاحب؟ ٹھنڈا لینا پسند کریں گے یا گرم؟ جی گوشت کھانا چاہیں گے یا سبزی کھانا چاہیں گے؟ جی کیا یہ چیزیں پوچھی جائیں گی آپ سے؟ نیور۔ آپ ان کے ہاتھ میں ہوں گے، جیسے چاہیں گے وہ آپ سے سلوک کریں گے، لیکن وہ آپ کی تیاری کو دیکھ کے آپ سے سلوک کریں گے۔ ناظرین، ہم لوگ علماء کو بھی سنتے رہتے ہیں، میرے جیسے گناہ گاروں کو بھی کچھ لوگ سن لیتے ہیں، اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے، کبھی فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، کہیں وغیرہ وغیرہ کسی جگہ پر اچھی پوسٹ آ گئی تو اچھی بات ہے، واقعی اچھی بات ہے۔ تو ناظرین، کیا جس گھر میں ہم نے جانا ہے، جس جگہ پر ہم نے جانا ہے، کیا اس گھر کے مالک کے متعلق ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے؟ جس گھر میں ہم نے جانا ہے اس گھر کے مالک کے متعلق جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گھر کے مالک نے ہمیں ایک خط بھیجا ہوا ہے جو 1445 سال سے ہمارے پاس آ چکا ہے۔ وہ ایک خط 1445 سال سے بھی زیادہ سے ہمارے پاس آ چکا ہے، اور اس نے مکمل بتا دیا ہے کہ میرے گھر آنے سے پہلے یہ تیاری کر کے آنا۔ کیا اس خط کو آپ نے پڑھا ہے؟ پڑھا ہے تو کیا صرف عربی میں پڑھا ہے ثواب لینے کی خاطر، یا سمجھا بھی ہے کہ اس جو ہے وہ ذات پاک جو وہ مالک ہے، جو ذوالجلال والاکرام غفور الرحیم ہے، اس نے لکھا کیا ہے؟ یا یہ بھی سوچ لیں پڑھ لیں گے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال عمر پڑی ہے۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ 10 سیکنڈ بھی نہ پڑے ہوں، ہو سکتا ہے کہ 1 سیکنڈ بھی نہ پڑا ہو، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔
آپ سے گزارش ہے، میں آپ لوگوں سے یقین کیجئے کہ مت ڈیپینڈ کیجئے علماء پہ، مت ڈیپینڈ کیجئے اس چیز پہ کہ کوئی آپ کو سیکھے گا تو سکھائیں گے۔ آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے میں حریص ہوں آپ لوگوں کا، ایسے ہی حریص ہوں جیسے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ حریصٌ علیکم، کہ تم پہ یہ حریص ہیں کہ تم یہ کام کرو۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے غیر مسلم یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں ہم یہاں مثالیں دیتے ہیں کہ ان کے حکمران ایسے ہیں اور ان کی عوام بھی ایسی ہے کہ وہ ایمانداری میں ایٹ لیسٹ ٹھیک ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور ہم ایمانداری میں بھی ایک نمبر کے بے ایمان، اور پھر جھوٹ بولنے میں تو ہم نے تو ماشاءاللہ جھوٹ بولنے میں تو ہم جھوٹ کو تو بولنے کی کیا میں پرسنٹیج بتاؤں، جھوٹ کو تو ہم جھوٹ ہی نہیں سمجھتے۔ وہ تو جناب جی الیکشن میں ایک الیکشن ٹیکٹ ہے، کاروبار میں کاروباری ٹیکٹ ہے، پرامس میں جی ایک جھوٹے پرامس ہوتے ہیں، ان چیزوں کی تو ہم کیئر ہی نہیں کرتے۔ ناظرین، آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ روزانہ، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر چیز سے ہٹ کر ہے، ہر چیز سے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ روزانہ اپنے اوپر رحم کر لیں، اس گھر کے متعلق اور اس گھر کے مالک کے متعلق جان لیں۔ یقین کیجئے، اگر آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو اس کو ترجمے کے ساتھ مست پڑھیں۔ ترجمہ بھی آپ کو اتنی ڈیٹیل نہیں دے سکتا، کیونکہ اس میں بھی پھر آپ کئی جگہوں پر تھوڑا سا کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ کس چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو ناظرین یقین کیجئے کہ میرا جب دل چاہا کہ میں قرآن پاک کو سمجھوں تو میں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا۔ کون سا؟ تفسیر ابن کثیر کو پڑھنا شروع کیا۔ یہ قرآن پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جو قرآن الکریم ہی ہے، لیکن اس میں ہر آیت کے ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اور پھر ترجمے کے علاوہ اس کی تشریح اور تفسیر بھی بیان ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات بھی بیان ہیں، احادیث مبارک بھی بیان ہیں کہ یہ آیت نازل ہونے کی وجہ کیا تھی۔ یقین کریں کہ ناظرین، جو بندہ یہ تفسیر ابن کثیر جو بندہ یہ کتاب پڑھ لیتا ہے، یہ بس اتنی سی یہ کتابوں کا سیٹ ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ جو بندہ یہ کتاب پڑھ لیتا ہے، یقین کیجئے کہ وہ کسی عالم کو بھی جھوٹا ثابت کر سکتا ہے، اس کے پاس خود اتنا زیادہ علم آ جاتا ہے، کسی عالم کو بھی بتا سکتا ہے۔ یقین کریں کہ یہ اس کائنات کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ ہم اس چینل پہ وظائف دیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خزانہ ہے، یہ پڑھنے سے آپ کو دولت ملے گی، یہ پڑھنے سے آپ کو یہ ملے گا، لیکن یقین کیجئے وہ سب دنیاوی خزانہ ہوتا ہے، سب اس زندگی کا خزانہ ہے جس کو چھوڑ کے ہم نے چلے جانا ہے۔ لیکن یہ تفسیر ابن کثیر، اس کے اندر جو آپ کو خزانہ ملے گا ناظرین، وہ یقین کریں کہ وہ ایسا خزانہ ہے کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت ساری کی ساری جو ہے وہ بنا دے گا۔ جیسے یہ دیکھیے کہ ایک آیت ہے اور اس آیت کے ساتھ مکمل یہ پیجز دیکھیے کہ یہ کیسے تفسیر میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس طریقے سے ہر آیت کے متعلق ایسے ہی تفسیر ہے، ایک دو صفحے کی، اور اللہ کی قسم میں اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں قسمیں کھائی ہیں، وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ اللہ رب العزت نے بھی قسمیں کھائی ہیں، ہم بھی یہ قسم میں یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ جس دن آپ نے تفسیر ابن کثیر کو پڑھنا شروع کر دیا، اس دن یقین کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ میرا نام لے کے آپ کہیں گے یا میرے چینل کو کہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین ہماری زندگی بنا دی ہے، ہماری زندگی بنا دی۔ اور میں نے تو آپ سے 1 گھنٹے کی ریکویسٹ کی ہے، آپ اس پہ 10 گھنٹے دینا شروع کر دیں گے۔ آپ جس انٹرٹینمنٹ کو ترستے ہیں لوگ کہ ہمیں انٹرٹینمنٹ چاہیے، کبھی آپ انسٹاگرام پہ جاتے ہیں، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر،
ٹک ٹاک اور کیا کیا وغیرہ وغیرہ، اس جھوٹی انٹرٹینمنٹ سے باہر نکل آئیے، اور یقین کریں کہ اس کے اندر جو آپ کو نالج ملے گا، آپ کو لگے گا کہ آپ مکہ ہو گئے، مدینہ مدینہ ہو گئے۔ یقین کیجئے کہ مدینہ آپ کے یہاں بس جائے گا، مسجد الاحرام آپ کے یہاں بس جائے گی۔ میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں، اگر وہ نہیں پڑھنا چاہتے تو ایک اور کتاب کا سیٹ ہے، یہ تفہیم القرآن ہے، مولانا مودودی کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ بھی ایسے ہی ہے، قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 6 کتابوں کا سیٹ ہے، اس میں بھی بڑی خوبصورتی سے یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں بھی ویسی ہی خوبصورتی سے بیان کی ہیں مولانا مودودی نے۔ یہ ساری چیزیں خزانے ہیں، یقین کیجئے کہ یہ ساری چیزیں خزانے ہیں، اور جو ان کو پا گیا وہ ان کو پا گیا۔ یہ دیکھیے جیسے سورہ القریش ہے، ٹھیک ہے، نیچے اس کا ترجمہ ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیے آگے اس کی تفسیر ہے، شان نزول وغیرہ وغیرہ۔ اتنا بڑا علم کے خزانے ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو اوپر غلاف چڑھا کے رکھا ہوا ہے کہ جب کوئی بیٹی الوداع ہونی ہوگی تو اس کے سر کے اوپر سے گزاریں گے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جو یہ سیٹ نہیں خرید سکتا، یا کسی ایسے ملک میں ہے جہاں پر نہیں مل رہے ہیں، تو یہ میری یہاں پر ایک لنک آ رہا ہے، لکھا ہوا آ رہا ہے، یہ ایک ویب سائٹ کا لنک ہے۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس میں یہ تفسیر ابن کثیر وغیرہ یہ ساری کتابیں موجود ہیں اسلام کی۔ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے لیپ ٹاپ، اپنے موبائل، اپنے ٹیبلٹ، پی سی، جو کچھ بھی آپ کے پاس آئی پیڈ وغیرہ ہیں، آپ ان پہ ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ اللہ کی قسم، قسم باللہ، قسم واللہ العظیم کہتے ہیں عربی میں، کہ آپ کو ایک نئی دنیا نظر آ جائے گی، اور آپ یقین کریں گے کہ آپ کو اب آپ دعائیں کریں گے کہ یا اللہ اگر میری زندگی ختم ہونے والی ہے تو ابھی نہ ختم کرنا، میں یہ کتابیں مکمل کر لوں، میں کتابیں مکمل کر لوں۔ آپ کو ان سے اتنا عشق ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، اپنے دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ یہ یقین کیجئے کہ یہ اپنے آپ پہ بھی آپ احسان کریں گے، اپنی روح پہ بھی احسان کریں گے۔ ناظرین یقین کیجئے کہ جب آپ یہ پڑھنا شروع کریں گے اور آپ کو ایک نئی دنیا جب نظر آئے گی تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آج تک ہم نے یہ کتابیں کیوں نہیں پڑھی، اتنی زندگی گزار دی، کیوں نہیں پڑھی۔ آپ کو صرف اتنا ذہن میں رکھنا ہے، یہ اس کا خط ہے جس سے ملنے جانا ہی جانا ہے، اور کب چلے جانا ہے اس کی کوئی تاریخ نہیں، اس کی کوئی ڈیٹ نہیں، اس کا کوئی وقت نہیں، کب آپ کا بلاوا آ جائے۔ پلیز رحم کیجئے اپنے اوپر رحم کیجئے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان کتابوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔